اسی رب نے دین اسلام کا نزول فرمایا ہے۔ وہ بنانے والی ذات ہے، وہ ترکیب کرنے والی ذات ہے، وہ جوڑنے والی ذات ہے۔ اس کو پتا تھا کہ اس انسان کے اندر یہ خامی آئے گی، یہ کوتاہی ہوگی، یہ کمی ہوگی، اور ان حالات میں یہ مشکل میں پڑ سکتا ہے، اسی لیے بنانے والے نے اس کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ جس طرح ایک مکینک ہے، وہ پیٹرول انجن بناتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس پر کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، یہ کتنا لوڈ برداشت کر سکتا ہے، یہ کتنی سپیڈ دے گا، یہ کتنے ہارس پاور جنریٹ کرے گا، وہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کے ایک انجن بناتا ہے۔ جو ڈیزل انجن بناتا ہے وہ اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اس پہ لوڈ کتنا ہے، اس کو سہولت کتنی ہوگی، یہ گرم تو نہیں ہوگا، یہ سیز تو نہیں ہوگا، اس کو فیول کون سا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایک مکینک ایک انجن کے اندر، ایک پرزے کے اندر، ایک چھوٹی سی چیز کے اندر مد نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو خالق کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس کا نظام چلا رہا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ اور لمحے کا، سیکنڈ کا ہزارواں لاکھواں حصہ بھی کر لیں، اللہ رب العزت کی ذات کے علم میں ہے۔ کوئی پتا بھی زمین پہ گرتا ہے تو اس کو پتا ہے، کوئی کھمبی زمین سے اگتی ہے تو اس کے علم میں ہے۔ انسان کے دل میں کیا وسوسہ، کیا خیال، کیا سوچ، اور انسان کس طرف جا رہا ہے، ہر انسان کے بارے میں اس کو علم ہے۔ تو اتنی علیم بذات الصدور ذات جو سینوں کے علم کو جانتی ہے، جس کو ایک ایک ذرے کا، ایک ایک چپے کا، ایک ایک چیز کا علم ہے، اور اس علم پر وہ کامل قدرت بھی رکھتا ہے، اس کا استحضار بھی ہے۔ بعض لوگوں کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، بیان نہیں کر سکتے یا ان کو بتا نہیں سکتے، لیکن اللہ کا علم تمام دنیا پر حاوی ہے۔ اس نے جب انسان کو بنایا تو پھر انسان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جب دین کو تخلیق کیا ہے تو دین کے اندر آسانیاں رکھی، کیونکہ وہ جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ میرا انسان جو بندہ میں نے بنایا ہے، ہو سکتا ہے سردی لگے بیمار ہو جائے، رمضان آ جائے سردیوں میں تو اس کو ہو سکتا ہے کوئی روزہ چھوڑنا پڑ جائے، اس کو سفر بھی درپیش ہوگا، لہذا سفر کے اندر وقت کم ہے، سفری سہولیات ایسی نہیں ہیں، نماز قصر کرے گا۔ اس طرح جمیع معاملات کے اندر اس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین کے اندر رخصتیں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں، سہولیات کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس بات کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں اپنے اوپر سختی مت کرو، اپنے آپ کو کسی چیز کے شکنجے میں مت دو، اپنے آپ کے اوپر ایسی الجھنیں مت ڈالو کہ تمہیں سختیاں برداشت کرنی پڑ جائیں، تم پریشان ہو جاؤ، تمہیں راہ نجات نظر نہ آئے، بلکہ تمہارے لیے تو میں نے کیا کیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں رب چاہتا ہوں کہ تم آسانی والا رستہ اختیار کرو، آسان رہو، سہولیات کے اندر رہو، آسانی والا دین ہے، اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اتنا اس کو مکلف بنایا جاتا ہے، اتنا پابند کیا جاتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے۔ استطاعت اور طاقت سے بڑھ کے انسان کو کسی بات کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف علیکم،
اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانی لائے، تمہارے لیے سہولت کا رستہ بنائے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور حقیقت یہ ہے جو پردے کے اوپر نظر آ رہا ہے، جو واضح ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کمزور پیدا کیا ہے، انسان کے اندر کمزوری واقع ہے، وہن سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے دین کو بھی تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، دین آسان ہے لیکن اس کے اندر منمانیاں نہیں ہیں۔ دین کے اندر آسانی شریعت نے رکھی ہے، دین کے اندر نرمی، سہولت کا رستہ، رخصت اور مجبوری کے وقت آسانی دین نے رکھی ہے، لیکن وہ دین منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دین کے نام پہ منمانی کی جائے یا آسانی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کر لیا جائے، دین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آج عیسائیت اور یہودیت کو دیکھ کے، خاص کر عیسائیت کو دیکھ کے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کی آسانی کس قدر ہمیں بچائے ہوئے ہیں، اور عیسائیت کے اندر جو اتنی سختیاں تھیں، جو اتنی مشکلات تھیں، حتیٰ کہ عیسائیوں کے ملکوں کے اندر جہاں پر عیسائیت مذہب رائج ہے، عیسائی بادشاہ اور عیسائی لوگ رہنے والے ہیں، وہاں پر ان کے کلیسا کے اوپر کلیسا فار سیل کا، یعنی کلیسا برائے فروخت، عبادت کا برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس کو سینما بنا لے، مارکیٹ بنا لے، اگر کوئی اسلامک سینٹر مسجد بنانا چاہتا ہے مسجد بنا لے، جو جی میں آتا ہے کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی جو پنڈت اور پوپ تھے، جو ان کے پادری تھے، جو ان کے دین کے رہنما تھے، انہوں نے دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کر دیا، عیسائیت کا ایسا چہرہ ان کے سامنے پیش کیا، عیسائیت کا ایسا دین ان پر لازم قرار دے دیا کہ وہ لوگ اس دین سے بدظن ہو گئے، وحی الہی سے لوگ دور ہو گئے، انہی مشکلات کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن نبی داود کی حدیث ہے، 4909 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا تشددوا علی انفسکم، اپنے اوپر سختی مت کرو، اپنے اوپر سختیاں مت بناؤ، اپنے اوپر مشکلات کا انبار مت لا دو، سوچوں کا، الجھنوں کا بوجھ اپنے ذہنوں پہ مت سوار کرو کہ فلاں کام کیسے ہوگا یا فلاں کام کس نے کرنا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، اس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ مدبر کائنات ہے، وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ ہر چیز کو بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، سارا سسٹم اسی کے نظام پر، اسی کے طور طریقے پر چل رہا ہے۔ تمہیں زیادہ سوچنے کی، زیادہ مغز ماری کرنے کی، اپنے دماغ کو تھکانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا کام کس وقت پر ہونا ہے۔ اپنے اوپر سختی مت کرو، لا تشددوا علی انفسکم، اپنے آپ پر سختی مت کرو، اپنے آپ کو الجھن میں مت ڈالو، اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو، خود کو تسلی میں رکھو، تشفی میں رکھو، سکون اور اطمینان میں رکھو۔ اگر تم اپنے آپ پہ الجھنوں کا بوجھ لاد لو گے، الجھنے ڈال لو گے، مشکلات کا شکار خود کو کر لو گے، تو پھر اللہ رب العزت بھی تمہیں مشکلات کا شکار کر دے گا۔ فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لو عیسائیت اور یہودیت کی حالت دیکھ لو، ان کی مسجدیں اور ان کے جو کلیسا تھے اور عبادت گاہیں تھیں، وہ ویران ہو کے رہ گئی ہیں، اجڑ کے رہ گئی ہیں، اس وجہ سے رہبانیتاً ابتدعوہا، ایسے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو خود ساختہ اور مشکل تھا۔ عیسائیت نے کہا جی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہوگا، فطرت کو کچلنے کی، ان کے کلیسا اور پوپ اور پادری نے کہا جی نکاح نہیں ہو سکتا، فطرت کو کچلنے کی کوشش کی، تو آج فحاشی کا سیلاب امڑا پڑا ہے جس کو روکنے کے لیے وہ خود پریشان ہے۔ کیوں؟ فطرت کو جو دبائے گا، فطرت اپنا رستہ خود بنا لیتی ہے، فطرت سیدھا رستہ
یا جو بھی رستہ ہو وہ خود تخلیق کر لیتی ہے. اگر انسان کی فطرت، اس کی ضرورت ہے عورت، اگر اس کو دور کیا جائے گا تو وہ اتنا زیادہ قریب جائے گا. آج دیکھ لیں کیا حال ہے. اس آیت کے اندر یہ مشکلات تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی لازم کر دیا کہ اگر کسی کے جسم پر کوئی پیشاب کا قطرہ لگ جائے، کوئی نجاست لگ جائے تو اس جسم کو کاٹا جائے، اگر کپڑے کا پر لگ جائے تو کپڑے کو کاٹا جائے. یہ مشکلات تھیں. اسی طرح ان کے لیے ایک اور مشکل بھی تھی، اگر کوئی شرک کر لیتا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی جب تک خود کو قتل نہ کر لے. توبہ کی قبولیت کی بڑی شرط یہ تھی کہ خود کو قتل کرنا پڑتا تھا، تب جا کے شرک سے توبہ اور نجات اور معافی ملتی تھی. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ نے امت مسلمہ پر یہ احسان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو سارے گناہ معاف کر دوں، شرک معاف نہیں کروں گا. اپنی زندگی میں سچے دل سے توبہ کر کے آؤ، سچے دل سے معافی مانگ کے توحید کے رستے پہ چل کے آؤ، پھر تمہارے لیے آسانیاں اور تمہیں معاف کر دوں گا. سچے دل سے توبہ کر لو، سچے دل سے سیدھے رستے پر آ جاؤ. اللہ نے آسانی دی ہے کہ اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے اپنے بچوں کو، یا اس نے پیٹ میں بچے کو اٹھایا ہوا ہے، حاملہ ہے، روزے آ گئے ہیں تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے. اس کی صحت اجازت نہیں دیتی تو وہ روزے چھوڑ لے. یہ اللہ نے آسانی رکھی ہے. مریض ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، سفر پر گئے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، سردی کا موسم ہے جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں. مقیم آدمی 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں اس سنت پر، اس طریقے پر عمل کر سکتا ہے. یہ اللہ نے رخصت اور آسانی رکھی ہے. اللہ نے سہولت کا رستہ مسلمانوں کے لیے ہموار رکھا ہے. اسی طرح اللہ نے کتنی بڑی سہولت رکھی ہے، وضو کے اندر جسم کے سارے اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے. جسم کے سارے اعضاء کو دھویا جائے گا. ہاتھ دھوئے جائیں گے، منہ کا اندر والا حصہ دھویا جائے گا، ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، منہ دھویا جائے گا، بازوؤں کو، پاؤں کو دھویا جائے گا. لیکن جو بڑا مسئلہ بننا تھا امت مسلمہ کے لیے، سر کا مسح رکھ دیا، سر کو دھونے کا حکم نہیں دیا. اگر مجھے یہ بتائیں اگر سر کو بھی دھونے کا حکم ہوتا تو ہم اپنے سر ٹوٹیوں کے نیچے لے کر بیٹھے ہوتے. یہ اللہ نے آسانی رکھی ہے. قرآن کا ایک اسلوب چلتا رہا تھا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے منہ کو دھو، ہاتھ کو دھو، اپنے پاؤں کو دھو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بیچ میں اللہ نے رخصت کا، آسانی کا، سہولت کا دروازہ رکھ دیا. فرمایا سر کے اوپر مسح کر لو. ہر وقت سر کو دھونا بڑا مشکل اور عورتوں کے لیے بڑی مشکل کا باعث بنتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، بشرو، لوگوں کو خوشخبری دو، ولا تنفرو، دین سے متنفر نہ کرو. دین کی ایسی تصویر یا دین کا ایسا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں، دور ہو جائیں، بھاگ جائیں. یسرو ولا تعسرو، آسانی کا رستہ پیدا کرو، مشکلات کا سبب نہ بنو، مشکلات کھڑی مت کرو. اگر تم دین کے اندر مشکلات لاؤ گے تو پھر اللہ بھی ناراض ہوں گے اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے. صحابی کے رسول ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، دوستوں کی طرح، یاروں کی طرح، قریبی رشتہ داروں کی طرح اپنے پیارے صحابی کا رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، معاذ بن جبل کا. اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، یا معاذ واللہ انی احبک یا معاذ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت کرتے. اللہ کے رسول ویسے ہی کہہ دیتے کہ معاذ تو ہمارا جگری ہے، ہمارا دوست ہے، تو ہمیں یقین نہیں تھا. یقین تھا. رسول اللہ نے کہا واللہ انی لا احبک یا معاذ، اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اے معاذ تجھ سے محبت کرتی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام اور احکام و مسائل کو بڑا خوبی جانتے تھے، دین کی تبلیغ کے بڑے ماہر تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام دیا، احترام دیا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی اللہ کے بندوں کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ وہ سہون غلطی تھی، عمدن غلطی نہیں تھی، جان بوجھ کے نہیں تھی، صرف ایک ویسے غلطی ہو گئی جو اللہ کے بندوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی تھی۔ وہی اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں کہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول انتہائی غصے میں آ گئے اور حضرت معاذ کو ڈانٹ پلائی۔ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لیٹ پڑھا کرتے تھے، وقت سے زیادہ تاخیر کرتے تھے، حتیٰ کہ نصف اللیل، آدھی رات یا ثلث اللیل، رات کے تیسرے حصے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرتے تھے، اور تیسرے حصے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا یہ افضل اور سنت ہے۔ عشاء کی نماز کا افضل ٹائم یہ ہے کہ رات کا جب ایک حصہ گزر جائے، 2 حصے باقی ہوں تو اس وقت ادا کیا جائے۔ اس کے علاوہ عشاء کو جتنا مؤخر کر لیا جائے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول اتنی مؤخر کرتے تھے کہ صحابہ اپنی جگہ پہ سو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے رسول نام النساء والصبیان، بچے گھروں میں سو چکے ہیں، عورتیں نمازیں پڑھ کے سو چکی ہیں گھروں کے اندر، آپ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور وہ نبی وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے نماز کو مؤخر کیا اور کہا عشاء کا بہتر وقت لیٹ کرنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل عشاء کی نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے جا کے اپنی بستی کے اندر، جو مدینہ سے، جو مسجد نبوی سے تھوڑی سی باہر تھی، مضافات کے اندر اپنے قبیلے کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی حضرت معاذ نے۔ نماز پڑھنے کے بعد رستے کا سفر طے کیا اور جا کے عشاء کی امامت کروانے کے لیے شروع ہوئے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت معاذ کی کوئی نیت میں شک نہیں تھا، کوئی غلط مطلب نہیں تھا، کہا کہ عشاء کی نماز ہے تھوڑی سی لمبی قرات کرتا ہوں۔ پیچھے ایک صحابی رسول کھڑے تھے، وہ دن کے تھکے ہارے ہوئے تھے، پہلے اللہ کے رسول نے نماز لیٹ پڑھائی، پھر حضرت معاذ سفر کر کے پیدل وہاں پہ گئے، ٹائم یعنی آدھی رات تقریباً گزرنے والی تھی، کافی وقت ہو چکا تھا، وہ انتظار کرتے کرتے بیچارے تھک چکے تھے۔ جب سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی تو صحابہ کا معمول تھا جو سورت شروع کرتے وہ پوری پڑھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کے پیچھے سے وہ صحابی اٹھے اور انہوں نے نماز توڑ کے اپنی نماز علیحدہ سے عشاء کی پڑھی اور گھر چلے گئے۔ حضرت معاذ بن جبل کو پتہ چلا تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ صحابی منافق ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ منافقین کا طرز عمل تھا صحابہ کی نظر میں۔ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کے، جماعت اور رسول اللہ کی صحبت کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جانا منافقین کا طرز عمل تھا۔ اور صحابہ منافقوں کا پتہ کہاں سے چلاتے تھے؟ کوئی سینگ نہیں تھے ان کے کوئی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا تھا، کوئی مہر نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی ان کا خاص یونیفارم نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے صحابہ نماز میں دیکھتے تھے کہ کون اللہ کے رسول کے ساتھ جماعت میں شرکت کرتا ہے اور کون جماعت میں شرکت نہیں کرتا ہے، کیونکہ منافقین نہیں کرتے تھے، اکثر منافق نہیں آتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ منافق ہو گئے۔ اس صحابی جو نماز چھوڑ کے گئے تھے ان کے دل پر بڑی تکلیف کا باعث بنا یہ جملہ، بڑی تکلیف سے گزرے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر فیصلہ چلا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن کے وقت کام کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، جنگلوں میں کلہاڑا چلا چلا کے، محنت کر کر کے، مزدوری کر کر کے تھکے ہوتے ہیں، اور شام کے وقت انتظار کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کا کہ وہ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، ہماری امامت کروائیں۔ اور حضرت معاذ آ جاتے ہیں تو سورۃ البقرہ اور لمبی لمبی صورتیں شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز چھوڑ کے اپنی نماز علیحدہ پڑھ کے میں گھر میں چلا گیا ہوں، سو گیا ہوں، میرے اوپر منافق ہونے کا فتویٰ لگا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کرنے والے پیارے صحابی معاذ بن جبل کو بلایا اور کہا، معاذ فتان انت،
تو لوگوں کے درمیان فتنے کا باعث بن رہا ہے، لوگوں کو تکلیف میں، مشقت میں اور مشکل میں ڈال رہا ہے، حالانکہ دین بڑا آسان ہے۔ یہ وہی معاذ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے کہا تھا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول سخت غصے ہوئے، سخت ناراضگی کا اظہار کیا، کہے معاذ افتان انت، تو لوگوں کے درمیان منافقت کے فتوے بانٹتا پھر رہا ہے اور ان کی نماز ان کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ تجھے پتہ ہے مزدور آدمی ہیں، دہاڑی والے آدمی ہیں اور پریشانی ان کے لیے بنتی ہے، پہلے انتظار کرتے ہیں تیرا اور تو اس سے بھی لمبا کام کر دیتا ہے۔ افتان انت، تو دین سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتا ہے، دین میں مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اے معاذ تیرا یہ طرز عمل درست نہیں ہے، اپنے طرز عمل کو درست کر۔ رسول اللہ غصے ہوئے باقاعدہ، اور راوی نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا، اسی وجہ سے کہ آپ نے اس بات پر انتہائی غصے کا اظہار فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن رہے ہو، لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہے ہو۔ آج بھی ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو عقائد، معاملات، عبادات اور ہر طرح کی چیزوں میں لوگوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کو مشکلات کا شکار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس 3 لوگ آ گئے۔ ایک آ کر کہنے لگا کہ میں انا اصوم الدہر، پہلے کہنے لگے دیکھو یار، امہات المومنین سے پوچھا اللہ کے رسول عبادت کتنی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، روز تہجد پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے لو جی، اللہ کے رسول کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر کے معصوماً الخطا بنایا ہے، وہ تو پکے جنتی ہیں، وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ اپنے اوپر چیزوں کو نافذ کر لیا، اپنی آپ کا فیصلہ لے لیا۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا، فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا جی میں کہتا ہوں کہ انا اصوم الدہر، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی رکھ لیتا ہوں۔ اگر میں اللہ کا نبی کا یہ طرز عمل ہے تو تم کون ہوتے ہو ساری زندگی روزے رکھنے والے؟ تم نے دین کو مشکل بنا دینا ہے۔ تمہیں ایک شخص دیکھے گا کہ یہ تو ساری عمر کے روزے رکھ رہا ہے، تیرے پیچھے لگ کے کئی اور مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ہٹا کٹا ہے، چلو صحت مند ہے، تیری صحت اجازت دیتی ہے، تو صحیح ہے، تیری صحت اجازت دیتی ہے، لیکن تو کیا کرے گا؟ تو اس کو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنا دے گا۔ اگر کسی کی صحت اجازت نہ دیتی ہوئی تو پھر، اور اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے جو رمضان کے نہیں رکھ سکتے تو پھر۔ دین آسان ہے۔ دوسرا کہنے لگا میں تو شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے جھنجٹ میں پڑ کے عبادت کا بڑا ضیاع ہوتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں رب کے لیے وقت بھی نکالتا ہوں، رب کے بندوں کے لیے بھی نکالتا ہوں۔ دین کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رسول اللہ نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی، چوتھے دن کے لیے صحابی نے استفسار کیا، رسول اللہ غصے ہو گئے، فرمایا اگر میں لازم کر دیتا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر روز پڑھنی ہے اور باجماعت پڑھنی ہے، یا میں پڑھا دیتا تو تمہارے لیے مشکلات کا باعث بن جانا تھا۔ ایک اسی طرح صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول حج فرض ہے؟ فرمایا جی فرض ہے۔ فرمایا کتنی مرتبہ؟ فرمایا 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ۔ اب کہنے لگا ہر سال جی؟ اللہ کے رسول چپ ہو گئے، پھر پوچھا، جب چوتھی بار وہ باز نہ آیا تو اللہ کے رسول کے چہرے پر سرخی چھا گئی اور غصے سے پسینہ آ گیا ماتھے پر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تمہیں پتہ چل جانا تھا کہ ہر سال حج کیسے کیا جاتا ہے۔ ذرا خود سوچیں اگر حج پہ جانا پڑ جاتا تو کیا حالات ہوتے؟ جو ہم 8 دن کے لیے جمعے میں نہیں آ سکتے، کیا ہر سال وہاں پہ چکر لگاتے؟ دین آسان ہے، دین کے اندر آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے، لیکن من مانی نہیں ہے۔ یہ ہے دوسری بات، آپ کی مرضی نہیں، آپ کا فتویٰ نہیں، آپ کا کسی قول، کسی فعل یا آپ کی کسی بات پہ دین کی بنیاد کھڑی نہیں ہو سکتی۔ دین کی بنیاد اگر کھڑی ہوگی تو وہ اللہ
اور اس کے رسول کی بات پہ کھڑی ہوگی۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آج ہمارے اندر دین کے نام پہ بہت ساری مشکلات کا لوگوں کو شکار کر دیا گیا ہے کہ یہ دین ہے لہٰذا اس طریقے سے جاؤ یہ زیادہ ثواب ملے گا، یہ کام کرو یہ ثواب ملے گا، یہ کام کرو۔ عقائد کے اندر، توحید کے اندر لوگوں کو اتنی مشکلات کا، اتنے وسوسوں کا شکار کر دیا گیا ہے میرے اور آپ کے اس خطے کے اندر کہ لوگوں کو اصلی توحید جو صرف 2 کلموں پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب سمجھتے سمجھتے نسلیں گزر جاتی ہیں، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ ان کو کہا گیا ہے کہ جی بزرگوں کی عبادت کرو، بزرگوں کے دروں پہ جاؤ، کیونکہ یہ بزرگ رب کے قریب ہیں، رب تمہارے قریب نہیں ہے، تم بزرگوں کا واسطہ اور وسیلہ لے کر جاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا للہ دین الخالص، خبردار یہ دین اللہ کے لیے خالص، 2 ٹوک اور سیدھا اور سچا اور آسان دین ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود مانتے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جاتے ہیں، ان کا مقدمہ یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا مدعا یہ ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کے در پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری ان کے سامنے اور یہ ہماری درخواست کو، ہماری عرضی کو، ہماری دعا اور فریاد کو اللہ کے سامنے لے کر جاتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جو ولی ہیں یہ رب اور ہمارے درمیان سیڑھی کا کام دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توحید کو مشکل کر دیا۔ وہ رب کہتا ہے پکارو، میں تمہاری شاہرگ سے بھی نزدیک ہوں۔ شاہرگ کے قریب انسان کسی کو نہیں آنے دیتا، گریبان تک ہاتھ پہنچ جائے وہ کہتا میرے گریبان تک ہاتھ، تیری ایسی کی تیسی، تو یہاں تک پہنچ گیا میرے گریبان تک، میں تجھے پوچھ لیتا ہوں، میں تجھ سے نمٹ لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیری شاہرگ کے قریب ہوں، تو کون سے وسیلے ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو کون سے دروں پہ جاتا پھرتا ہے، وہ تو کس طرح اپنے اعمال کو برباد کرتا پھر رہا ہے۔ توحید کو اتنا مشکل بنا دیا، حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اندر جو رستے کے اندر ایک چھوٹی سی جھلی اور دھاگا ہوتا ہے، یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، یہ تو وہ بھی نہیں بنا سکتے، یہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنی بھی ان کے اندر استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ بلکہ کل قیامت والے دن کیا ہوگا، یہ جو ان کو پکارتے ہیں وہ کہیں گے ہم نے تو انہیں کہا ہی نہیں تھا کہ مجھے پکارو، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، ہمارے دروں پہ آؤ، یہ تو خود بخود آتے تھے۔ وہ ان کے کیے ہوئے شرک کا انکار کر دیں گے، وہاں پہ مشرک کو پھر کوئی جائے نجات نظر نہیں آئے گی۔ توحید انتہائی آسان ہے، اور اللہ کا قرآن اگر خدا کی قسم ہم ترجمے سے پڑھ لیں ہمارے دلوں کی، ہمارے معاشرے کی تطہیر کا باعث بن جائے، ہمارے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے اگر آج سے ہم رب کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت سورہ حج کے اندر انہی مشرکوں کی ایک مثال بیان کرتے ہیں جنہوں نے توحید کی اس عقیدے کو مشکل بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو، دھیان دو، کان لگا کے سنو، توجہ دو، کان بھی کھولنا ہے، دماغ بھی کھولنا ہے، دل کی کھڑکیاں اور دل کے دروازے بھی کھول کے سننا ہے۔ اللہ جی کیا مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، دنیا جہان کے پیر اور بزرگ اور بابے اور گدی نشین
اور داتے اور گنج شکر اگر اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تم ان سے اولادیں مانگتے ہو، ان سے رزق کا سوال کرتے ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ تو مکھی سے اپنا چھینا ہوا واپس نہیں لے سکتے. ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے کہ جو کچھ مکھی چھین کے لے گئی ہے اس کو واپس ہی لے آئیں. ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. توحید انسان کے لیے مشکل بنا کے رکھ دی ہے. اور شرکیہ عقائد، بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے سرہانے میں چھری رکھ دو، دروازے پہ بیری کے پتر لٹکا دو، اس کے پتے لٹکا دو تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے. اس عورت نے فلاں کے گھر میں نہیں جانا، سوتک ہو جاتی ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. فوتگی والے گھر میں نہیں جا سکتی، بیماری والے گھر میں نہیں جا سکتی، بیمار کی عیادت نہیں کر سکتی کیونکہ سوتک ہو جاتی ہے، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے یا ہونے والی ہے. اس طرح کے گندے عقائد جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ رسول اللہ کی شریعت سے کوئی تعلق ہے. توحید کو مشکل اسی طرح بنایا گیا ہے. ہماری نسلیں گزر جاتی ہیں، ہمارے بابے بوڑھے ہو جاتے ہیں، قبروں کا حصہ بن جاتے ہیں، انہیں توحید کا لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں آتی. مولانا الطاف حسین حالی نے ہمارے اوپر لکھا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. ہم دوسروں کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اگر عیسائی یا ہندو مورتیوں کے سامنے بیٹھ کے ان کی عبادت کرے تو وہ کافر ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہیں تو وہ کافر ہے. یہود عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہیں تو وہ کافر ہے. لیکن ہم جو مرضی کرتے پھرے ہم مسلمان ہیں. کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر ہیں کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. جس کی مرضی پرستش کریں، کسی بابے کی چاہے نبی کو پکارتے رہیں، کسی ولی کو، کسی صاحب دستار کو، جس کو جی میں آتا ہے پکارتے رہیں، مگر مومنوں پر ہیں کشادہ راہیں. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں خلل کچھ اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ سارے کرتوت کرنے کے باوجود بھی آپ مومن کے مومن اور مسلمان کے مسلمان نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. توحید بھی آسان ہے، رب کا دین بھی آسان ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح عبادات کو مشکل بنایا ہوا ہے. وقت کم ہے، میں چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. اب اگر کسی بندے کو ہم نے نماز پہ لگانا ہو، اس کی من ترلا کر کے اس کو رب ہدایت دے دے، وہ مسجد میں آ جائے، اگر اس کو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی پڑ گئی تو وہ تو گیا، وہ تو نہیں دوسرے دن آئے گا. وہ ایک لطیفہ یا ایک بات کہہ لے، مجھے یاد آ گئی. وہ کسی بیٹے کو اس کی والدہ نے کہا پتر نماز پڑھا کر، نماز پڑھنی چاہیے. وہ بیچارہ مغرب کے وقت گیا، مولوی صاحب سے پوچھا مولوی جی پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہوں، بتائیں مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں. مولوی صاحب نے بتا دیا. اب عشاء کا وقت ہوا تو عشاء کے ٹائم پھر چلا گیا. عشاء کے ٹائم گیا تو مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب نے 17 رکعتوں پہ لگا دیا. اب بیچارے نے پھنس گیا تھا تو اوکھی سوکھی ہو کے پڑھ لی. صبح ہوئی، ماں بڑے چاؤ سے شوق سے دوبارہ گئی، بیٹا اٹھ صبح کی فجر کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا بیبے تو ایتھوں اٹھا کے کلا دینی جی تو بگانے پتا نہ واہ پہندا پھر پتہ لگتا. دین مشکل ہے. آج کا نوجوان الہاد کے زیادہ قریب جا رہا ہے. مولوی کو دیکھ کے، دیندار بندے کو دیکھ کے، حاجی اور نمازی کو دیکھ کے وہ رستہ بدل لیتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہے میرے اوپر کیا فتویٰ لگا دے گا، میرے اوپر کون سی ایسی بات کر دے گا،
کوئی ایسی میرے خلاف بات کرے گا جس سے میں اور دین سے دور ہو جاؤں گا، وہ رستہ بدل لیتا ہے ہمارے انہی تلخ اور غلط رویوں کی وجہ سے جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ لے جی یہ فرض ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں، یہ نفل ہیں، یہ فلاں ہیں۔ بھئی سنت اور نفل ایک چیز ہے اور فرض ہے، دو چیزیں ہیں عبادت کے اندر، نماز کے اندر۔ کیوں اس کو مشکل کر رہے ہو؟ اب نئے بندے کے لیے وہ بیچارہ اسی شش و پنج میں پڑ جائے گا کہ سنت مؤکدہ کیا ہوتی ہے، غیر مؤکدہ کیا ہوتی ہے، فرض کیا ہے، نفل کیا ہے۔ دین کو آسان رہنے دو، خدا را اس کو مشکل مت بناؤ۔ دین کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے، دین کے اندر اللہ نے آسانی والے معاملات رکھے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں، شادی بیاہ کو دیکھ لیں، دین اتنا آسان ہے اور اس میں نکاح کرنا اتنا آسان ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور نکاح کرنا نصف ایمان ہے، ایمان کو مکمل کر دیتا ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان غلط نظروں سے، غلط سوچوں سے، غلط رویوں سے اور گندی نظر سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کے لیے سہولت کا رستہ رکھو۔ شریعت میں نکاح انتہائی آسان ہے، لیکن ہمارے ہاں نکاح کو، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زنا 500 روپے میں اور شادی 5 لاکھ میں بھی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی 5 لاکھ میں بھی، بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اور حالات یہ ہے نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ میاں بیوی کا، دونوں کا، لڑکے لڑکی کا اور دو خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جب یہاں پہ شادی ہوتی ہے 300-400 خاندان وقت میں پڑے ہوتے ہیں کہ شادی آ گئی، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ عزتیں کیسے محفوظ رہیں؟ دین آسان ہے، لیکن دین کے اندر جب آپ مرضی کی منمانیاں کریں گے تو مشکلات ہو جائیں گے۔ کس نے کہا ہے کہ اتنی بڑی بارات بلاؤ؟ یہ بارات یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ جہیز کی فہرستیں تیار کرو؟ ہمارے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے، بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ماں باپ زیور بنانا شروع کر دیتے ہیں، جہیز جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اب کچھ کریں۔ اتنا مشکل بنا دیا ہے اس نکاح کے فریضے کو جو کہ انتہائی آسان تھا۔ مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کے ہاں ہبہ کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح آپ سے ہو جائے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی ہے۔ اور یہ رسول اللہ کا خاصہ تھا کہ رسول اللہ کو نکاح کی ضرورت نہیں تھی، اگر رسول اللہ ہاں کہہ دیتے تو یہی نکاح تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب رسول اللہ نے ہاں کہنی تھی، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جب اس کا اصرار کافی دفعہ ہو گیا، 3-4 دفعہ اس نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو میں ضرورت مند ہوں، میری شادی نہیں ہوئی تو میری شادی کروا دیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بیٹا کہہ دے نا باپ کو یا والدین کو، باجی میری شادی کی عمر ہو گئی ہے، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میری شادی کروا دو، اس کو کہتے پاگل ہے، بھی گلاں کرن والیاں کوئی، سانوں کہندا اینوں بولن دی تمیز نہیں ہے گی۔ وہ نہیں، وہ شادی کا ہمسایوں سے جا کے کہے گا، باہر لوگوں سے کہتا پھرے گا میری شادی کروا دو، اپنے والدین سے کہے گا، اپنے گھر والوں سے کہے گا کہ میری شادی کیجیے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے کو حق مہر ہے، وہ کوئی چیز ہے تیرے پاس جس کے ذریعے میں تم دونوں کو جوڑ دوں؟ حق مہر ضروری ہے۔ کہا اللہ کے رسول یہ تن کے کپڑے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ فرمایا جا گھر میں تلاش کر، گھر میں ڈھونڈ، پتہ کر، کوئی چھان بین کر، کوئی جستجو، کوئی تلاش کرے گا تو کچھ ملے گا، جا کے تلاش کر، شاید کچھ مل جائے۔ کہنے لگا تلاش تلوش کر کے اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جا چلا جا کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ،
کوئی انگوٹھی تلاش کر کے لے آ کہ میں حق مہر کے ذریعے تمہیں اکٹھا کر دوں، تمہارا نکاح کر دوں۔ اللہ کے رسول کو آ کر کہتا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتا کوئی قرآن یاد ہے، کوئی قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ کہنے لگا فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا حق مہر یہ ہے کہ تو نے یہ بقایا صورتیں جو تجھے یاد ہیں تو نے اپنی بیوی کو بھی یاد کروانی ہے، جاؤ تم دونوں میاں بیوی ہو۔ یہ اتنا آسان نکاح ہے، اتنی آسان شادی ہے، اتنا آسان ہے۔ ہم نے اس میں بے حیائی کا، ناچنے کا، گانے کا، تمام بےہودہ اور غلط کام کرنے کا، اور جہیز ڈالنے کا، برات کے کھانے ڈالنے کا، برات لانے کا، آتش بازی کرنے کا، گاڑیاں سجانے کا، زرق برق لباس پہننے کا، اتنا گندا اور غلیظ فیشن لانچ کر دیا ہے کہ شادی مشکل ہو کے رہ گئی۔ شادی کرنے سے پہلے 20 بار سوچنا پڑتا ہے، ہزاروں بار سوچنا پڑتا ہے۔ یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم ہوا ہو اور گھر وہی بستے ہیں۔ یہ معاشرتی سچ ہے، یہ تلخ اور کڑوا گھونٹ ہے۔ جتنی شو بازی کے ساتھ اور خرچے کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اللہ ہر کسی کی بہن کو، بیٹی کو گھر کے اندر سکون اطمینان نصیب فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، اتنی جلدی گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اتنی جلدی فتنے فساد اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو اپنی شادیوں کو مختصر بناؤ۔ دین آسانی کا نام ہے، منمانی کا نام نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو جیتی جاگتی کہ دین کے اندر کتنی آسانی ہے اور شادی کے اندر، نکاح کے اندر کتنی آسانی ہے، تو آپ کے شہر کے فضیلت الشیخ مفتی پاکستان حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ سے جا کے پوچھ لیجئے ان کا حق مہر کیا تھا۔ ان کا حق مہر یہی تھا۔ مولانا یوسف راجوالوی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی تو حق مہر یہی تھا کہ ان کو کچھ سپارے قرآن مجید کے یاد ہیں، بقیہ سپارے آپ نے یاد کروانے ہیں۔ یہ حق مہر ہے۔ ہو سکتا ہے آج بھی اور جا